ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی میرا باغ ہے اور اس کی جو ہے نا گراؤنڈ جو وال ہے نا وہ اس کی چار دیواری میں کر رہا تھا، تو اس باغ کے اندر ایک درخت ہے، ایک شخص ہے میرا پڑوسی ہمسایہ، اس کا ایک کھجور کا درخت اس کے اندر آ رہا ہے، تو اب میں جو اپنی دیوار ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ پودا میں وہ درخت کا جو درخت ہے کھجور کا وہ میں خرید لوں اس سے، لیکن جب میں نے مطالبہ کیا خریدنے کا وہ مجھے نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ جتنی تم جو چاہتے ہو رقم میں تمہیں دے کے یہ مجھے دے دو، لیکن وہ اس بات پہ انکار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اگر تو اس کو دے دے تو اس کی جو چار دیواری ہے گھر کی یا اس کے باغ کی تو وہ ہو جائے گی مکمل، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے انکار کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کے بدلے یہ جو کھجور کا درخت اس کو دے دیتا ہے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت کا درخت دیتا ہوں، جنت میں کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو چھاؤں ہے درخت کی اس کا فاصلہ اتنا لمبا اتنا زیادہ لمبا ہے کہ 100 سال کی طویل مسافت اس کا سایہ ہے اس درخت کا، اس درخت کی جنت میں ضمانت دیتا ہوں، مطلب جنت کی ضمانت تو خود بخود اس کے اندر آ گئی، اور ساتھ میں اتنا بڑا درخت کا وہ مالک بھی ہوگا جنت میں۔ لیکن واہ ہائے واہ قسمت، وہ جو آدمی تھا وہ شخص تھا وہ نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی میں نہیں درخت چھوڑ۔ اب صحابہ جو تھے وہ دیکھ رہے ہیں سارا منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، تو سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کون خوش قسمت ایسا بندہ ہو سکتا ہے، کس کی قسمت میں وہ درخت آئے گا۔ وہ یقین والے اور ایمان والے تھے، وہی بات ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کس کو، جنت پہ سب سے زیادہ یقین کس کا ہے۔ تو اس مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو آج بھی دنیا ایک صحابی ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کسی طریقے سے میں یہ جو شخص ہے جس کا یہ پودا ہے درخت ہے کھجور کا، اگر میں اس کو منا لوں تو پھر اللہ کے نبی وہ جنت میں جس درخت کی آپ مجھے بشارت دے رہے ہیں وہ مجھے مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہیں مل جائے گا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ گیا، جا کے اس نے اس سے بات کی، وہ نہ مانا تو اس نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے 600 درخت اس میں کھجوروں کے لگے ہیں، وہ تمہیں میں دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے صرف یہ ایک درخت دے دو کھجور کا۔ تو وہ شخص لالچ میں آیا 600 درخت کی اور وہ مان گیا۔ اب وہ اتنا بڑا اپنا مکمل باغ جس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے وہ دے کے یہ پودا خرید کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور اس نے اپنی دیوار کو سیدھا کر لیا۔ گھر جا کے بتایا کہ میں نے ایک پودا خرید لیا ہے۔ اب بیوی بھی ہو تو صحابیوں کی بیویاں صحابیات تھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ قسمت دیکھیے اس صحابی کی، ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ کی۔ بیوی سے جا کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باغ کا سودا کر دیا۔ کتنے میں کیا؟ 600 درخت جو کھجوروں کے تھے وہ بیچ کے ایک درخت لیا۔ کون سا درخت لیا؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی نے بشارت دی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں درخت لے لیا ہے۔ بیوی بھی اس پہ راضی ہو گئی۔ تو پھر بعد میں ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز میں، بلکہ کتاب الزکوٰۃ یا جنائز میں ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، میں نے جنت میں دیکھا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا درخت، اور اس کے اندر خوشے لگے تھے، اور وہ خوشوں سے میوہ جات اس کے اندر پھل لگے اس سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنا یقین تھا جنت پہ کہ جنت کے اندر درخت کے بدلے میں اپنا پورا باغ فروخت کر دیا کہ جنت چاہیے، وہ جنت کا ایک درخت چاہیے۔ جن کو پتہ تھا یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا ایک متاع دنیا کا فائدہ ہے، لیکن قلیلہ کم ہے، تھوڑا ہے، ایک دن ختم ہو جانے، کل من علیہا فان، ہر چیز مٹ جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اس چیز پر ان کو توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اور جنت پہ بھی یقین تھا، جس کے بدلے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے جنت کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ میں شامل کر دے، ہم بھی اپنے رب پر توکل کرنے والے، جنت پر یقین رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔